اور یہ چیز ہماری قابلیت کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ ہماری صلاحیت کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ ہماری لیاقت کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ ہمارا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض میرے اللہ کا فضل ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ بڑا قابل ہے، یہ بندہ بڑا فلاں ہے، لیکن جب اللہ کام لیتا ہے تو اس کے لیے قابلیت نہیں ہوتی۔ عام طور پر تبلیغ والے حضرات بولتے ہیں قابلیت نہیں قبولیت شرط ہے، قابلیت شرط نہیں قبولیت شرط ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ قصہ لکھا ہے ہمارے مولانا نے ایک دارالعلوم دیوبند میں بیتے ہوئے ایام اس عنوان سے کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بچہ پڑھتا رہا، پورا عالم بن گیا دارالعلوم دیوبند میں، اور بیچارہ کمزور ہو گیا پڑھائی میں۔ جس وقت آخر میں دستار بندی بھی ہو گئی، دورہ مکمل ہو گیا، اب اپنے وطن علاقے گھر کو جانے لگا، تو سب استادوں سے مصافحہ کرتے ہوئے ملتے ہوئے رو بھی رہا ہے اور کہتا ہے استاد جی گدھا جیسا آیا تھا ویسا واپس جا رہا ہے۔ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ گدھا جیسے آیا تھا ویسے واپس جا رہا ہے، آپ لوگوں نے بڑی محنت کی لیکن میرا نصیب مجھے کوئی زیادہ علم وغیرہ نہیں آ سکا۔ کند ذہن ہوگا بیچارہ، اللہ کا نظام ہے، اللہ نے کسی کو کیسی صلاحیتیں دی کسی کو کیسی، لیکن احساس تھا اسے گدھا جیسے آیا ویسے جا رہا ہے، چلا گیا اپنے علاقے میں۔ لیکن رب کا کرنا کہ اللہ نے ایسا دین کا کام لیا، ایسا دین کا کام لیا کہ پورے علاقے کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ کافی عرصے کے بعد دارالعلوم دیوبند کا کوئی استاذ اسی علاقے میں کسی اپنے دینی سفر کے طور پہ گئے، ان کو خواب و خیال بھی نہیں تھا یہاں کا کوئی بچہ ہم سے پڑھ کے آیا تھا۔ لوگوں نے وہاں بتایا یہاں ایک مولانا صاحب آئے ہیں، جب سے وہ آئے ہیں اللہ نے دین کی بہاریں لگا دی اس علاقے میں، یہ کام بھی ہوا یہ کام بھی ہوا، حتیٰ کہ اتنا انہوں نے فائدے اور کمال بیان کیے، ان کے کام بیان کیے کہ وہ استاذ کہنے لگے دارالعلوم دیوبند والے مولانا صاحب یار ان سے تو پھر ملنا چاہیے، جو بندہ اتنا دین کا کام کر رہا ہے اس سے تو ملنا چاہیے۔ اب وہ ملنے کے لیے گئے تو اس نے بتایا استاد جی میں تو آپ کے پاس پڑھتا رہا ہوں، میں تو فلانا ہوں، میں تو وہ ہوں جو گدھا تھا اس وقت۔ تو اللہ جب کام لیتا ہے تو رب کائنات پھر قابلیت بھی خود ہی دے دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے استاد شیخ نذیر احمد صاحب جامع امدادیہ والے وہ بھی اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے کام کو اللہ سے قبول کرواؤ، قابلیت نہ دیکھو کہ میرے اندر ہے یا نہیں، اپنا کام اپنے اللہ سے قبول فرما لو۔ اور فرماتے تھے کہ جامع امدادیہ میری محنت میری صلاحیت پہ نہیں چل رہا، یہ کچھ لوگ ہیں جو حرمین شریفین میں ہمارے دوست رہتے ہیں، ان سے منت کی ہوئی ہے، وہ وہاں دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کی برکت سے ادارے کو ترقی دے رہے۔ تو اصل میں قبولیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے۔ یہاں عام آدمی کی بات نہیں، خود نبی کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ کو جو نبوت دی گئی ہے، آپ کو جو رسالت دی گئی ہے، آپ کو جو مقام دعوت دیا گیا ہے، آپ کو جو یہ کام دیا گیا، پوری انسانیت کا اور قیامت تک کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی آپ کو اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے یہ کام ملنے والا ہے، مجھے نبوت اور رسالت ملنے والی ہے۔ آپ کو تو اس کی کوئی توقع نہیں تھی، آپ کو تو اس کی کوئی امید نہیں تھی۔ وما کنتا ترجو، نہیں تھے آپ امید رکھتے، ان یلقا الیک الکتاب، یہ کہ آپ کی طرف کتاب اتاری جائے گی، وہ آپ کو دی جائے گی، وہی کا القاء ہوگا۔ آپ کو تو اس کا پہلے خواب و خیال بھی نہیں تھا، آپ کو اس کے امیدوار نہیں تھے، آپ اس کے لیے کوئی محنت کوئی صلاحیتیں کوئی قابلیتیں اپنے اندر کوئی ڈگری و استعدادیں پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ فرمایا یہ تو اللہ کا انتخاب ہے، الا رحمت من ربک، یہ آپ کی رحمت، اللہ کی رحمت نے فیصلہ کیا آپ کے بارے میں کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ یہ رب کی رحمت نے فیصلہ کیا کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا۔